السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو ہندوستان میں قبل از تاریخ کے بارے میں ہے۔ تو دوستو، ہندوستان میں قبل از تاریخ یعنی پری ہسٹورک پیریڈ سے مراد پتھر کا زمانہ یعنی سٹون ایج ہے۔ قدیم ہجری دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور اس تقسیم کی بنیاد اس دور میں بنایا گیا اوزار ہے، کیونکہ جس دور میں جو اوزار جس چیز سے بنایا گیا اسی کی مناسبت سے اس دور کا نام رکھا گیا۔ ان ادوار کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ قدیم ہجری دور، جس کو پیلیولیتھک پیریڈ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وسطی ہجری دور، جس کو میزولیتھک پیریڈ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے جدید ہجری دور، جس کو نیولیتھک پیریڈ کہتے ہیں۔ اب ہم تینوں ادوار کا تفصیلاً جائزہ لیں گے۔ قدیم ہجری دور یعنی اولڈ سٹون ایج میں انسان غاروں کے اندر، دریاؤں اور جھیلوں کے کناروں پر رہتا تھا اور غاری پتھر کے بنے ہوئے اوزار استعمال کرتا تھا۔ یہ دور 4 لاکھ سال سے لے کر 1 سال قبل مسیح تک جاری رہا، مگر کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ زمانہ 4 لاکھ سال سے 2 لاکھ سال قبل مسیح کے عرصہ پر محیط ہے۔ پاکستان کا قدیم ہجری دور تقریباً 6 لاکھ سال قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے اور یہ سارے کا سارا دور انتہائی نزدیکی زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ علمی آثار کے ماہرین کے مطابق انسانی ڈھانچوں کی باقیات اور اس دور کے انسان کے بنائے ہوئے جو بھی اوزار انتہائی نزدیکی زمانے کے دفینوں سے ملے ہیں، ان کو قدیم ہجری دور میں شمار کیا جانا چاہیے۔ یہ سارا دور زبردست موسمی تبدیلیوں کا دور تھا، کیونکہ اس دور میں کرۂ ارض کے بیشتر حصوں پر بار بار برف کی چادر چھا جاتی تھی، جس کی وجہ سے زندگی کا تسلسل انتہائی مشکل ہو جاتا۔ پھر برفیں پگھلنے کی وجہ سے سیلاب آتے اور نسبتاً سکون کے دن آتے۔ اس کے بعد پھر برف کی چادر چھا جاتی۔ اس دور کو آئس ایج یا برفانی دور بھی کہا جاتا ہے۔ برفانی ادوار میں قطب شمالی سے لے کر مشرق میں ہمالیہ اور مغرب میں برطانیہ تک برف ہی برف ہوتی تھی۔ پاکستان کا قدیم ترین انسان جو قدیم ہجری دور سے تعلق رکھتا ہے، وہ پوٹوہار کے علاقے میں رہتا تھا۔ اس دور کے انسان کی رہائش کے بے شمار ثبوت اس کے ہاتھوں کے بنے ہوئے پتھر کے اوزاروں کی شکل میں ملے ہیں، لیکن ابھی تک اس دور کے کسی بھی انسان کا جسمانی ڈھانچہ یا اس کا کوئی حصہ نہ ملا ہے جس سے اس کی زندگی کی تصویر بنائی جا سکتی۔ ماہرین کے مطابق انڈیا اور پاکستان میں قدیم ہجری دور کے انسان کو پاؤں پر کھڑا کرنا مشکل ہے۔ بہرحال پاکستان اور انڈیا میں اس دور کے جتنے بھی اوزار ملے ہیں وہ زیادہ تر دریاؤں کے قریبی میدانوں سے ملے ہیں، جس سے قوی امکان ہے کہ اس دور کا انسان دریاؤں کے قریب خشک اونچی جگہوں پر رہتا تھا۔ اس دور کا انسان صرف جانوروں اور پرندوں کا شکار کرتا تھا اور کھانا جمع کرتا تھا۔ وہ زراعت اور کاشتکاری سے واقف نہیں تھا اور نہ ہی انہیں یہ اندازہ تھا کہ مویشیوں کو پالا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی وادی سون قدیم ہجری دور سے تعلق رکھنے والے اوزاروں سے بھری پڑی ہے۔ یہ وادی راولپنڈی، جہلم، اٹک اور سرگودا کے اضلاع پر مشتمل ہے۔ قدیم ہجری دور میں بنائے گئے اوزاروں کی بنیاد پر اس دور کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1 پہ ہے لوور پیلیولیتھک ایج۔ اس دور میں زمین برف سے ڈکی ہوئی تھی۔ اس دور کا انسان صرف شکار ہی کرتا تھا اور چھوٹے چھوٹے اوزار استعمال کرتا تھا۔ نمبر 2 پہ ہے مڈل پیلیولیتھک ایج۔ اس دور کے انسان نے کچھ تیز قسم کے اوزار استعمال کیے۔ نمبر 3 پر ہے اپر پیلیولیتھک ایج۔ یہ دور زمین پر برف کے خاتمے کا دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں درجہ حرارت بڑھ گیا تھا اور زمین پہلے کی نسبت کچھ گرم ہو گئی تھی۔ انسان کی جو موجودہ شکل ہے وہ اس دور تک بن گئی تھی، یعنی انسان نے سیدھا ہونا سیکھ لیا تھا۔ انسان کی موجودہ شکل کو ہومو سیپینس کہتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے وسطی ہجری دور۔ وسطی ہجری دور کو وسطی پتھر کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس دور میں پتھر سے چھوٹے چھوٹے اوزار بنائے گئے جو کہ لکڑی یا ہڈیوں کے بنے ہوئے دستوں پر لگائے جاتے تھے۔ اس دور کے اوزار قدیم ہجری دور کے اوزاروں سے نسبتاً نوکیلے اور تیز تھے۔ موجودہ پاکستان کے ضلع مردان میں واقع شنگاؤ غار اور چلاس کے علاقوں میں کھدائی سے اس دور سے تعلق رکھنے والے اوزار ملے ہیں۔ ان کا زمانہ 50,000 سال سے 15,000 سال قبل مسیح کا ہے۔ چلاس کے علاقے میں واقع غاروں کی دیواروں پر بنی ہوئی اشکال سے وسطی ہجری دور کے انسان کی سرگرمیوں کو سمجھنے میں
کافی مدد ملی ہے۔ یہ جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ٹولز ہیں جو وسطی ہجری دور کا انسان استعمال کرتا تھا۔ ان ٹولز کو دیکھ کر ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ نسبتاً نکیلے اور تیز ٹولز ہیں۔ نمبر 3 پر اور سب سے آخر میں ہے جدید ہجری دور۔ جدید ہجری دور پتھر کے زمانے کا آخری دور اور کانسی کے زمانے سے پہلے کا زمانہ تھا، اور یہ 10,000 سال سے 5,000 سال قبل مسیح تک جاری رہا۔ اس دور سے تعلق رکھنے والے انسان نے اوزاروں کے ساتھ ساتھ روزمرہ زندگی کی کچھ دوسری چیزیں بنانے میں بھی کافی مہارت حاصل کر لی تھی، بلکہ مختلف علاقوں کے لوگوں نے اپنے اپنے علاقے کی ضروریات اور رواج کے مطابق اوزار اور دوسری چیزیں بنانا بھی شروع کر دی تھی۔ اس زمانے سے تعلق رکھنے والے انسان پورے بر صغیر پر پھیلے ہوئے تھے اور انہوں نے آگ کا استعمال بھی سیکھ لیا تھا اور خوراک پکا کر کھاتے تھے۔ اس دور کے لوگوں نے مکان تعمیر کر کے آبادیوں میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے مکان سنگ خارا سے تعمیر کرتے تھے اور درختوں کی چھال اور جانوروں کی کھالوں سے اپنے جسم ڈھانپتے تھے اور اپنے بالوں کو کنگھی بھی کرتے تھے۔ اس دور کے انسان نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے زراعت اور غلہ بانی کا استعمال سیکھ لیا تھا۔ وہ جانوروں کو پالتے، غلہ اور پھلوں کی کاشت کرتے تھے۔ لوگوں کی خوراک سبزیوں، پھلوں، دالوں، دودھ، دہی، مکھن، گھی، مچھلی اور جانوروں کے گوشت وغیرہ پر مشتمل تھی۔ اس دور کا انسان پرندوں، جانوروں اور مچھلی وغیرہ کا شکار تفریح کے طور پر کرتا تھا، کیونکہ اب اس نے شکار کے گوشت کے علاوہ بھی اپنی خوراک کے طور پر استعمال کے لیے کافی زیادہ چیزوں کا انتظام کر لیا تھا۔ تو دوستو، قدیم ہندوستان میں قبل از تاریخ کے زمانے کے بارے میں آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس کر کے ہم کو ضرور بتائیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئی اور مفید معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔